السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ دوستوں، اردو ادب سے متعلق ایک نیا ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور آج کے اس ویڈیو کا موضوع ہے داستان نگاری۔ دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ آپ میں سے جو احباب فرسٹ ٹائم ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز سے متعلق ان کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور اگر یہ ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہوں اور پسند آ رہی ہوں تو آپ انہیں زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچائیں، شیئر کریں۔ ٹھیک ہے دوستوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ داستان نگاری، اس سے پہلے بھی ہم نے کئی موضوعات پہ ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں، آپ چاہیں تو ہمارے چینل پہ ان سابقہ ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ داستان نگاری، داستان موضوع و عناصر ترکیبی۔ ٹھیک ہے، داستان کہتے کس کو ہے؟ داستان افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف ہے۔ افسانوی ادب جو ہوتی تھی، جو افسانے کی شکل میں اور کہانی کی شکل میں لکھی جاتی ہے، تو اس کی سب سے قدیم شکل جو ہے، قدیم ترین صنف جو ہے، وہ داستان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو الفاظ ہے اس پہ غور کریں کہ داستان افسانوی ادب کی قدیم ترین صنف ہے۔ داستان کیا ہوتی تھی؟ داستان کی روایت چھوٹی چھوٹی حکایتوں اور روایتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ چھوٹی چھوٹی جو پہلے اس زمانے میں جو چھوٹی چھوٹی حکایتیں اور روایتیں ہوتی تھیں، ان سے ان کی جڑیں جڑی ہوئی ہیں، ہے نا۔ داستان کی تعریف، کہانی کی طویل اور پیچیدہ صنف کو داستان کہا جاتا ہے۔ یعنی کہانی قصہ در قصہ ہو کر داستان بنتی ہے۔ داستان کہتے ہیں کس کو ہیں؟ تو چھوٹی چھوٹی کہانیوں، یعنی کہانی کے اندر ایک کہانی، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں صاف لفظوں میں کہا جائے تو طویل اور پیچیدہ صنف، کہانی کی طویل اور پیچیدہ صنف کو داستان کہا جاتا ہے۔ ایک یہ بات دھیان رکھیں، اور یہ دوسری یہ بات کہ کہانی قصہ در قصہ، ایک قصے سے دوسرا قصہ، دوسرے سے پھر ایک اور قصہ نکل گیا، تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے اس سے مل کر کے داستان بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے داستان کی تعریف، کہ داستان کی تعریف کہانی کی طویل اور پیچیدہ صنف کو داستان کہا جاتا ہے، اور قصہ در قصے کی تکنیک کا استعمال ہوتا ہے اس میں۔ دراصل بنیادی طور پہ داستان سننے اور سنانے کا فن ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بیانیہ فن ہے۔ داستان جو ہے بنیادی طور پہ یہ بیانیہ فن ہے۔ پہلے شاہوں کے درباروں میں محفل لگا کرتی اور وہ داستان گو ہوا کرتے تھے جو داستانیں سنایا کرتے تھے، لیکن داستانیں پھر بعد میں تحریر بھی کی گئی۔ داستانی تحریری شکل میں آنے سے پہلے سنائی جاتی تھی۔ تو بنیادی طور پہ جو داستان ہے وہ بیانیہ فن ہے، سنانے اور سننے کا۔ آگے دیکھتے ہیں داستان کے موضوع کیا ہوتے تھے۔ داستان کے موضوعات محدود ہوتے ہیں، ہے نا۔ داستان کے بالمقابل اور جو ناول اور افسانہ وغیرہ، اس میں بہت سارے موضوعات کا تنوع ہے، لیکن داستان کے جو موضوعات ہوتے تھے وہ محدود ہوتے ہیں، اور سبھی داستانوں میں بزم، رزم اور عشق ہی موضوع ہوتا ہے۔ یہ تین موضوعات عموماً تو عشقیہ، اصل کہانی تو عشق کی ہوتی ہے، یعنی داستان کی شروعات جو ہے، آغاز جو ہے وہ کسی شہزادہ اور شہزادی کے عشق سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بیچ میں بہت سارے مہمات کو نثر کرنا پڑتا ہے، بزم اور رزم وغیرہ، یہ تمام جو ہیں چیزیں پیش آتی ہیں۔ بنیادی جو ہے موضوع وہ عشق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ داستان کے جو موضوع وہ محدود ہوتے تھے، بزم، رزم اور عشق ہی اس کے موضوع ہوا کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ کسی شہزادے یا شہزادی کے عشق سے شروع ہوتا ہے، درمیان میں ضمن قصے جڑتے رہتے ہیں۔ مزید داستان کا ہیرو کوئی نہ کوئی شہزادہ اور ہیروئن کوئی شہزادی ہی ہوتی ہے، اور تمام داستانوں میں ایک ہی جیسی کہانی ہوتی ہے جس دہرایا جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ داستان کو کہ قوت متخیلہ پہ منحصر ہے کہ وہ کہانی کو کتنا متنوع بنا کر پیش کرتا ہے، اس میں کتنی جدت پیدا کر پاتا ہے، تو یہ داستان گو کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے داستان کا موضوع، کہ داستان کے موضوع میں کیا ہوتی ہے، وہ محدود ہوتے ہیں، اور رزم، بزم اور عشق جیسے مضامین اس کے موضوع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، داستان کو جاگیردارانہ نظام کی پیداوار بھی کہا جاتا ہے۔ داستان کو جاگیردارانہ نظام کی پیداوار بھی کہا جاتا ہے، کہ جاگیردارانہ نظام کے زمانے میں داستان نے خوب ترقی کی ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو جاگیردارانہ نظام تھا، لوگوں کے پاس خالی اوقات تھے رات کے لمحات میں، اور جو ہے وہ کافی وقت تھا، تو داستان گو ہوا کرتے تھے، اور جو ہے داستان گوئی سے وہ لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی طرح سے بادشاہوں کے زمانے میں محلوں کے اندر داستان گو ہوا کرتے تھے، جاگیرداروں کے پاس جو ہے قصہ گو اور داستان گو ہوا کرتے تھے، تو جاگیردارانہ نظام کی پیداواری سے کہا جاتا ہے داستان کو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ناول، افسانہ اور داستان میں فرق کیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ناول اور افسانہ زندگی کی حقیقتوں کو پیش کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے داستان کے موضوع کو دیکھا،
ہاں، اور تو جو افسانہ اور ناول کے اندر ہوتی ہے وہ زندگی کے ہر پہلو پہ کو وہ پیش کر سکتا ہے، اور زیادہ تر زندگی کی حقیقتوں کو پیش کرتا ہے جو کہ ہمارے سماجی زندگی میں پیش آتا ہے، اسے وہ موضوع بنا کر کے پیش کرتا ہے. جبکہ افسانہ جو ہے حقیقت سے پرے، یعنی داستان جو ہے، یہ داستان اور افسانہ، یہ داستان جو افسانہ جو ہے یہ حقیقت سے پرے خیالی دنیا کو پیش کرتا ہے، بلکہ یہاں پہ صحیح ورڈ جو ہے داستان کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، داستان کا ورڈ جو ہے زیادہ بیٹر یہاں پر ہے نا، یہ ہے. ٹھیک ہے، جبکہ داستان حقیقت سے پرے خیالی دنیا کو پیش کرتا ہے، کیونکہ داستان کی جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ شہزادے اور عشق و محبت کی کہانیاں ہوتی ہیں، اور مزید یہ کہ ایک جو مرکزی کہانی عشق کی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے مافوق الفطرت عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں، دیو، پری اور وغیرہ وغیرہ، اور خیالی دنیا میں انسان گھومتا رہتا ہے. تو یہ سب سے بڑا فرق ہے ناول افسانے کے درمیان، کہ ناول افسانے کے درمیان کیا ہوتا ہے، حقیقی زندگی کو پیش کیا جاتا ہے، اور یہ حقیقت سے دور خیالی دنیا کو پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، داستان کے عناصر ترکیبی کیا ہے؟ داستان کے عناصر ترکیبی 6 ہیں. طوالت، بہت طویل ہونا چاہیے. پلاٹ اس کے جو ہے اس کے اندر ایک پلاٹ ہو، اور پلاٹ کیسی ہوتی ہے وہ آگے بات آ جائے گی. کردار نگاری ہو، مافوق الفطرت عناصر ہوں، منظر نگاری ہو اور اسلوب. تو طوالت، پلاٹ، کردار نگاری، مافوق الفطرت عناصر، منظر نگاری اور اسلوب، یہ جو ہے 6 عناصر ترکیبی ہیں. اب دیکھیں پلاٹ جو ہوتا تھا داستان کا، طوالت تو سمجھ میں آ گیا. پلاٹ جو ہے وہ 2 طرح کے ہوتے تھے. سادہ پلاٹ، جس پلاٹ میں ابتدا ہو، درمیان ہو اور پھر اختتام ہو، یعنی کہانی ایک سیدھے طور پہ چلے، کہانی کا آغاز ہوا، پھر ایک کہانی چلتے چلتے ایک درمیانی موڑ پہ پہنچا، پھر وہاں سے وہ اختتام کی طرف مڑ گیا. کوئی جو ہے ڈائیورژن یا اسی طرح سے کہا جائے قصہ در قصہ بہت زیادہ نہیں ہے اس کے اندر، وہ سیدھا سادہ پلاٹ کہلاتا ہے. پیچیدہ پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ پیچیدہ پلاٹ میں ہوتا ہے کہ کہانی کا آغاز تو ہوتا ہے اور انجام بھی معلوم ہوتا ہے، کہ کہانی شہزادہ اور شہزادی کے عشق سے شروع ہوا اور ختم جو ان دونوں کے ملنے پر ہوگا، لیکن بیچ میں کہانی جو بھٹکتی رہتی ہے ادھر ادھر. تو وہ پلاٹ جس میں ابتدا اور اختتام تو معلوم ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کہانی ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، قصہ در قصہ بہت سارے آگے، بہت سارے کردار پیدا ہو گئے، تو اس طرح کے پلاٹ کو پیچیدہ پلاٹ کہا جاتا ہے. تو پلاٹ کی 2 قسمیں ہیں، سادہ اور پیچیدہ. آگے دیکھیں، سادہ پلاٹ کی کہانی کی مثال جو ملا وچی کی سبرس ہے، جو ہم کہانی ہمارے نصاب میں شامل ہے، اس میں جو سبرس کے اندر جو پلاٹ ہے، سبرس کا جو پلاٹ ہے وہ آپ کو سادہ پلاٹ ہے، اور رجب علی بیگ کی فسانہ آ جائے. ٹھیک ہے، پیچیدہ پلاٹ کی کہانی کی مثال داستان امیر حمزہ اور میر تقمیل کی بوستان خیال اور داستان امیر حمزہ جو ہے، یہ اس کے جو پلاٹ ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ آگے کردار نگاری کو، جو اس کے بعد آتا ہے کردار نگاری. تو کردار نگاری کو کتنے خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ 2 خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. وہ کردار جو خیر کی نمائندگی، یعنی داستان کے اندر جو کردار ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ وہ عموماً 2 طرح کے ہوں گے. ایک کردار تو وہ ہوگا جو خیر کی طرف نمائندگی کرے گا، یعنی شر اور خیر کا نمائندہ ہوگا. دوسرا وہ جو شر کا نمائندہ ہوگا، یعنی اچھائی اور برائی، جسے ہم اچھائی اور برائی بھی کہہ سکتے ہیں. ایک کردار وہ جو اچھائی کی نمائندگی کرے گا، دوسرا وہ جو برائی کی نمائندگی کرے گا. تو موسٹلی جو کردار 2 طرح کے ہوتے ہیں. اب اچھائی کے جو کردار ہوں گے، پھر اس میں الگ جو ہے الگ الگ کردار چھوٹے، اس کی تقسیم فردر ہو سکتی ہے کہ اچھائی کا، اب وہ جو داستان گو ہیں جو لکھنے والے ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اچھائی کے کتنے سارے کردار کو پیش کر سکتے ہیں نا. تو موسٹلی یہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، اچھائی کی نمائندگی کرنے والے اور شر کی نمائندگی کرنے والے. داستان میں 2 قسم کے اسلوب اختیار کیے گئے ہیں. اگر اسلوب کی بات کریں، داستان میں عموماً 2 طرح کے اسلوب ہیں. کیسا؟ پرتکلف اور پرشکوہ. یہ لفظ چھوٹ رہے ہیں یہاں پہ، پرشکوہ. ہاں، پرتکلف اور پرشکوہ انداز بیان، خوب بھاری بھرکم الفاظ، ثناء و بدائع سے بڑھے ہوئے الفاظ، تراکیب ہے نا. تو یہ جو داستان کے جو اسلوب ہوتے ہیں وہ عموماً 2 طرح کے، پرتکلف اور پرشکوہ انداز بیان ہے نا. جیسے نوطرز مرصع اور فسانہ عجائب کے کا جو اسلوب ہے وہ پرتکلف اور پرشکوہ ہے نا. یعنی کافی ثناء و بدائع سے بھرے ہوئے، بھاری بھرکم الفاظ اور ثناء و بدائع سے بھرے ہوئے ترکیب وغیرہ کا استعمال کیا جائے. یہ تو ایک جو ہے اسلوب یہ ہے. دوسرا اسلوب ہے سلیس اور سادہ انداز. جیسے باغ و بہار کا جو اسلوب ہے، جو اس کے جو عبارتیں ہیں وہ کیا ہے، سادہ اور سلیس انداز میں ہیں. تو 2 طرح کے اسلوب اختیار کیے جاتے ہیں اس کے اندر، داستان کے اندر. اچھا، اتنی بات ہوگی. آگے دیکھتے ہیں اردو میں داستان نگاری کا آغاز و ارتقاء. داستان نگاری کا آغاز کیسے ہوا؟ کہتے ہیں قصہ کوئی انسانی جبلت میں شامل ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے، کہ اس کے ساتھ جب کوئی اچھا ہو یا کچھ برا ہو تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے اس تجربے، اپنے اس ایکسپیرینس کو کسی کو سنائے.
اس سے تو ایک سامنے والے پہ ایک اچھا امپریشن بھی پڑتا ہے اور سنانے والوں کو کچھ خوشی بھی محسوس ہوتا ہے. اگر کچھ اچھا ہوا تو خوشی محسوس ہوگی, کچھ برا ہوا ہے تو اسے کچھ ریلیف ہوگا. ٹھیک ہے, تو قصہ گوئی انسانی جبلت میں شامل ہے. قصہ گوئی انسانی جبلت میں شامل ہے. جب انسان جنگلوں اور غاروں میں رہا کرتے تھے, قصہ اس وقت کی پیداوار ہے. ٹھیک ہے, جب انسان جنگلوں اور غاروں میں رہا کرتے تھے, قصہ اس وقت کی پیداوار ہے. اس زمانے کا قصہ جو ہے اگرچہ موجودہ حیت میں نہیں ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے, ابھی جو ہم قصہ یا داستان لکھتے ہیں تو اس شکل میں گرچہ نہیں ہوا کرتے تھے, بلکہ ایسا خیال کیا جاتا ہے کہ لوگ اکثر اپنی زندگی کی مشکلات, اپنے تجربات و مشاہدات دوستوں سے بیان کرتے ہوں گے. یہیں سے قصہ کا آغاز ہوا اور یہی قصے کی ابتدائی شکل ہے نا. جب جنگلوں میں غاروں میں جو انسان کی زندگی ہوا کرتی تو اس زمانے کی جو دور ہیں, اس زمانے میں جب جاتے ہوئے جنگلوں میں کچھ مشکلات یا کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا, تجربات ہوئے, ان کو لوگ ایک دوسرے سے بیان کرتے ہوں گے. یہی قصے کی ابتدائی شکل رہی ہوگی, ایسا خیال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آئیے کہتے ہیں کہ موضوع کے اعتبار سے قدیم قصوں کو کتنے خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. آخر بالآخر وہ جو بیان کرتے ہوں گے تو اس کا کیا موضوع آتا ہوگا. تو موضوع کے اعتبار سے جو قدیم قصے ہیں ان کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. کن کو؟ موضوع کے اعتبار سے قدیم قصوں کو 4 موضوع میں. کیا وہ؟ ایک تو اخلاقی کہانیاں بیان کیا کرتے ہوں گے, ہے نا, اخلاقی کہانیاں, ہے نا, فیبلز جن کو کہتے ہیں, جن کے اندر اخلاق, اچھی تربیت اور اخلاق سے متعلق باتیں بیان کی جائیں, بتائی جائیں, تو اخلاقی کہانیاں ہیں. اساطیری کہانیاں, میتھ جس کو بولتے ہیں, جس میں ما فوق الفطرت, عناصر, دیو اور یہ وہ اس طرح کی کہانیاں, جس سے صرف جو ہے تفنن طبع اور مطلب کہ دل کی خوشی مطلوب ہو, حقیقت کا اسے کوئی تعلق نہ ہو. اسی طریقے سے مثالی کہانیاں, لیجنڈ جن کو بولتے ہیں, یعنی ایسی کہانیاں جو ایک آئیڈل کے طور پہ جو ہے دوسرے کے لیے ہو, ہے نا, جیسے سماج کے اندر یا آپس کے ہی کچھ ایسے اشخاص جو بہت ہی کیا نام ہے بڑے اور اعلیٰ کردار کے ہوں, ان کی کہانیوں کو بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں, مثالی کہانیاں. اس طریقے سے چوتھی قسم ہے داستانیں, رومانس, ہے نا. تو یہ 4 کہانیاں 4 موضوع میں ان کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. اخلاقی کہانیاں, اساطیری کہانیاں, مثالی کہانیاں اور داستانیں. ٹھیک ہے, کس کو؟ قدیم قصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. کریں یونان میں, ہاں یہ ایک بات آگے بیچ میں, یونان میں ہومر جو ہے, یونانی رائٹرز ہیں یہ بہت بڑے, تو یونان میں ہومر کو پہلا بڑا ادیب مانا گیا ہے اور اس کا زمانہ 9ویں صدی قبل مسیح ہے. ہومر کا زمانہ کیا ہے؟ 9ویں صدی قبل مسیح. تو یونان کا بہت بڑا ادیب گزرا, کون؟ ہومر. ان کی 2 تصنیف ہیں, مشہور تصنیف ہے, ایلیڈ اور اوڈیسی. ایلیڈ اور اوڈیسی. تو ایلیڈ اور اوڈیسی کن کی تصنیف ہے یہ ہیومر کی. کیوں؟ یہ کون ہے؟ یہ یونان کے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں 9ویں صدی قبل مسیح کے. آگے اردو کی, یہ یونان کا لفظ آ گیا کہ اس لیے کہ اردو ادب کی بہت ساری روایتیں یونان سے جڑی ہوئی ہیں, ہے نا. یونانی ادب سے جو ہے افسانے وغیرہ کا تعلق بہت ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے. اچھا, اردو کی قدیم افسانوی ادب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. اردو کی جو قدیم افسانوی ادب ہے ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1 حکایت, نمبر 2 نثری رومان. حکایت کیا ہوتی ہے؟ حکایت ایک مختصر اور سادہ کہانی ہوتی ہے جس میں کم کرداروں کے ذریعے اخلاقی تعلیم, فہم و فراست کی تیزی اور اچھائی کی نصیحت, برائی سے مذمت جیسے مضامین کو پیش کیا جاتا ہے. حکایت, ہے نا. اب یہ آپ کو مختصر کہانی ہوتی ہے جس میں کردار بہت کم ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیش کی جاتی ہے. نثری رومان کیا ہوتا ہے؟ نثری رومان کے اندر آ جاتا ہے رومانی کہانی آ گئی, داستان وغیرہ, یہ تمام آ جائیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو نثری رومان جو ہوتی تھی یہ جو ہے آپ کو داستان کی خیالی دنیا کی ما فوق الفطرت سے عناصر سے پر کہانی ہوتی ہے. نثری رومان داستان کہہ لیں یا رومانی کہانیاں کہہ لیں جس کے اندر صرف انسان کی خوشی اور دل لگی اور کا خیال رکھا جائے, اور ان کے مزاج کے مطابق یا ان کو خوشی پہنچانے کے لیے کہانی کو کچھ ایسے انداز میں پیش کیا جائے جس سے انسان کو خوشی مل سکے, ہے نا, ان کو دلی سکون مل سکے. تو ایسے تو یہ رومانی کہانی یا داستان. خیالی دنیا کی جو ہے ما فوق الفطرت عناصر سے پر کہانی ہوتی ہے, یہ نثر رومان. تو اس طریقے سے ہم قدیم افسانوی ادب کو 2 خانوں میں رکھ سکتے ہیں, حکایت اور رومانی نثر.
اچھا اب دیکھتے ہیں کہ دکن میں داستان کی ابتدا، دکن میں داستان کیسے آیا؟ ٹھیک ہے، اردو میں ہر صنف کی ابتدا دکن سے ہوتی ہے، یہ بات طے ہے. جس طرح سے اشعار اردو کی ہاں یعنی جس طرح سے اشعار میں جو ہے شاعری کی بہت سارے صنفوں کی ابتدا جو ہے کیا نام ہے دکن میں ہوئی ہے، تو نثر کی ابتدا بھی جو ہے دکن میں ہوئی ہے. تو اردو کی سب سے پہلی داستان ملا وجی، یہ داستان قصہ ملک محمد و گیتی افروز، جس کے مؤلف مہر چند کھتری مہر ہیں. اس کا اصل نام جو نوآئین ہندی ہے. یہ ایک کہانی، ایک قصہ، یہ نوآئین ہندی کے نام سے. تو نوآئین ہندی اصل نام ہے اس کا، لیکن یہ مشہور ہوا قصہ ملک محمد و گیتی افروز کے نام سے مشہور ہو گیا. لیکن یہ داستان کے ضمنی حکایت کے نام پر قصہ ملک محمد و گیتی افروز کے نام سے مشہور ہوا ہے. یہ داستان 1793 میں لکھی گئی ہے. تو یہ ملک محمد اور گیتی افروز جو ہے یہ داستان کے ضمنی حکایت کہانیاں ہیں. تو ان کے کرداروں کی بنا پر جو ہے یہ اس کا نام یہ مشہور ہو گیا، لیکن اصل نام اس کا کیا ہے؟ نوآئین ہندی. عجائب القصص، یہ دہلی کے مظلوم، یہ کس کی لکھی ہوئی عجائب القصص؟ تو کہہ رہے ہیں عجائب القصص جو ہے دہلی کے مظلوم بادشاہ شاہ عالم ثانی کی تصنیف ہے. کس کی ہے؟ شاہ عالم ثانی. شاہ عالم ثانی کی تصنیف ہے. انہوں نے اسے 1792 میں لکھنا شروع کیا، لیکن شاہ عالم ثانی نے یہ تصنیف اس وقت مکمل کی جب وہ نابینا ہو چکے تھے. ممکن ہے کہ اس کی ترتیب وغیرہ میں منشی وغیرہ نے ان کی مدد کی ہوگی، ہے نا. شروع تو کی تھی انہوں نے 92 میں، لیکن پھر مکمل نہیں کر سکے یہاں تک کہ وہ نابینا ہو گئے. پھر تو اپنے نابینا ہونے کے بعد انہوں نے اس کہانی کو مکمل کیا. تو پھر بات یہ ہوتی کہ بھائی انہوں نے مکمل کیسے کیا؟ تو ممکن ہے کہ نابینا ہونے کے باوجود یہ کسی سے لکھواتے ہوں گے، یا انہوں نے لکھ رکھی ہوگی، اس کی ترتیب میں منشی وغیرہ نے ان کی مدد کی ہوگی. جذب عشق، یہ سید حسین شاہ حقیقت بریلوی کی تصنیف ہے. جذب عشق سید حسین شاہ حقیقت بریلوی کی تصنیف ہے، جو 1892 میں شائع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو دوستو یہ کچھ میں سوچ رہا تھا ایک ہی ویڈیو میں اسے مکمل کر لیا جائے، لیکن جو ہے کافی لمبا ہو جائے گا ویڈیو، اس وجہ سے ہم اسے آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں. اور آگے کچھ فورٹ ولیم کے اندر، فورٹ ولیم کے باہر اور بھی کچھ مضامین ہیں، تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس نوٹ کو کمپلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے دوستو، تو آج کے لیے اتنا ہی. اور اگر ہمارا یہ ویڈیو، ہمارے یہ نوٹس آپ کو اچھا لگ رہا ہو اور پسند آ رہا ہو تو ان ویڈیوز کو دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں. اور جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، اور انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کا اگلا پارٹ مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.